بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، کل صراط مستقیم کورس کے مبادیات میں سے 7ویں چیز اصول تفسیر تھی، جس کے ضمن میں وحی کا تذکرہ بھی آیا اور وحی کی تعریف بتلائی گئی۔ آج آپ کو بتلاتے ہیں کہ وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہو، جیسا کہ قرآن مجید۔ وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جا سکتی ہو، جیسا کہ احادیث مبارکہ۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ وحی مطلوع میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وحی غیر مطلوع میں معانی اور مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن الفاظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید وحی مطلوع ہے، یعنی اللہ کا وہ کلام ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی، کیا ہر شخص قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے صرف عربی زبان سے واقفیت ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے راسخ فی العلم، یعنی اعلیٰ درجے کا علم ہونا شرط ہے۔ علماء کرام نے تقریباً تفسیر کرنے کے لیے 18 علوم سے واقفیت لکھی ہے کہ عالم کے لیے، مفسر کے لیے کم از کم 18 علوم کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر علم بیان ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم لغت ہے، علم کلام ہے، علم بدیع ہے، علم اصول حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم تفسیر، علم تجوید، اس کے علاوہ اور بہت سارے علوم ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے صورتیں دیکھی ہیں، قرآن مجید میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔